بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب اپنے گھروں میں خوش ہوں گے، آباد ہوں گے۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے گھروں میں خوش رکھیں، آباد رکھیں۔ جو لوگ بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کلی عطا فرمائے۔ جو لوگ پریشان ہیں اللہ تعالیٰ ان کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے۔ جو لوگ بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے۔ جو بہنیں رشتوں کے لیے پریشان ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے نیک اور اچھے سبب بنائے۔ جو لوگ بے اولاد ہیں اللہ تعالیٰ ان کو نیک اور صالحہ اولاد عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سب بیٹیوں کے نصیب اچھے کریں، ہم سب کو 5 وقت کی نمازوں کا پابند بنائے، کشمیر کو چلتا چلتا آزادی عطا فرمائے، اور ہم سب کو نماز تہجد ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو ایمان پہ مرنا نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو جناب کیسے ہیں آپ؟ اور یہ ہے جناب تہجد کا ٹائم، اور یہ جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہے کہ چونو میرے ساتھ ہی اٹھ جاتی ہے، تو یہ اس کی شرارتیں صبح اٹھتے ہی شروع ہو جاتی ہیں۔ تو ابھی یہ فریج کھولنے کی کوشش کر رہی ہے، اس کو پتہ نہیں یہ کولنگ لیتی ہے فریج کی کہ جب بھی کوئی فریج کھولتا ہے نا یہ بھاگ کے آ جاتی ہے، تو کھڑی ہو جاتی ہے، بس کچھ بھی نہیں ہوتا ہے اس کا کھانے والا۔ ہاں اس کا دہی ضرور پڑا ہوتا ہے یہاں پہ، تو یہ کھولتی ہے جناب، کھولے نا تو یہ بھاگ کے آ جاتی ہے۔ تو ابھی جو ہے باہر اندھیرا ہے، بالکل گھپ اندھیرا ہے، یہ دیکھیں کچھ بھی نہیں دکھائی دے رہا۔ تو اور جناب میں جو ہے یہاں پہ بنانے لگی ہوں، شام کے ٹائم پہ میں نے دال چاول بنائے تھے، تو آپ یقین کریں گے میں نے 1 کولی چاولوں کی بنائی تھی، کہ شاید 1 کپ بنایا تھا، تو وہ ہمارا کل ختم ہوئے، اور یہ میرا خیال ہے 3-4 دن تک پڑے ہی رہے ہیں، تو نہیں کھائے گئے۔ تو پکاتی تو تھوڑا تھوڑا ہوں، لیکن یہ ہے کہ کھایا نہیں جاتا نا اتنا، تو اس وجہ سے۔ اور آج جو ہے ہمارے محلے میں کسی کی ڈیتھ ہو گئی ہے، اور ابھی مجھے نا پتہ چلا کچھ ٹائم پہلے۔ میری فرینڈ ہے ہمارے محلے میں ہی ہے، تو جب میں کالج جاتی تھی نا تو وہ مجھ سے سینئر تھی، اور اب اس کی شادی ہو گئی ہے ماشاءاللہ، اس کے پاس بیٹا بھی ہے۔ اس کے بابا کی ڈیتھ ہو گئی ہے، بالکل ہمارے گھر کے سامنے ایک گلی ہے، اس کے اندر ان کا گھر ہے۔ کافی ان کا آنا جانا تھا ہمارے گھر میں کافی، جب بھی میری ماما کوئی ڈریس اسٹچ کرتی تھیں تو وہ آتی تھی ڈیزائننگ دیکھنے، کیونکہ میری ماما کی کافی اچھی جو ہے نا ڈیزائننگ ہے، اسٹچنگ بھی کافی اچھی ہے۔ اور میری فرینڈ کی جو بڑی بہن تھی وہ بھی میری ماما سے سلائی سیکھنے آتی تھی۔ بہت اچھی عادت ہے سبھی بہنوں کی، ماشاءاللہ 6 بہنیں ہیں وہ، اور 1 بھائی ہے ان کا، تو ماشاءاللہ ساری بہنوں کی عادت بہت اچھی ہے۔ تو ابھی مجھے پتہ چلا کہ ان کے بابا کی ڈیتھ ہو گئی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو آج پھر کسی بیٹیوں کے سر سے ان کے باپ کا سایہ ہٹ گیا۔ تو باپ، بیٹیاں چاہے جوان بھی ہو جائے نا، شادی شدہ بھی ہو جائے، باپ جو ہوتا ہے نا وہ ہمیشہ ان کے لیے ایک ٹھنڈی چھایا ہوتی ہے، اس کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اب وہ ساری ماشاءاللہ ساری بہنیں میرڈ ہیں، سب کی شادیاں ہو گئی ہیں، تو لیکن پھر بھی بھائی ان کا ایک ہے، میرا خیال ہے وہ چھوٹا ہے سب سے شاید، تو اس کی شادی نہیں ہوئی۔ اور یہ ہے کہ بے شک ان کی شادیاں ہو گئی ہیں بیٹیوں کی، لیکن بہت سارے معاملات ایسے ہوتے ہیں زندگی میں جس میں باپ جو ہے وہ سب سے زیادہ اس بیٹی کے ان معاملات کو سب سے بہتر طریقے سے ہینڈل کر سکتا ہے۔ اللہ نہ کرے کسی بیٹی کو اس کے سسرال میں، اس کے شوہر کے ساتھ، اس کے گھر میں کوئی پریشانی آئے، تو بیٹی کی ساری امیدیں صرف اس کے باپ کے ساتھ ہوتی ہیں۔ وہ صرف یہ دیکھتی ہے کہ اس کا باپ سب کچھ ٹھیک کر دے گا، اس کا باپ خود ہی سب ٹھیک کر دے گا، تو بہت ساری امیدیں ہوتی ہیں۔ تو اب ان کی جو ایک بڑی بیٹی ہے، ان کو ماشاءاللہ وہ ساری بہنیں اتنی پیاری ہیں کہ میں جتنی تعریف کروں نا اتنی کم ہے، کہ ہمارے محلے میں سب سے خوبصورت ترین لڑکی ہیں وہ، اتنی وہ پیاری ہیں۔ تو جب ان کی بڑی بہن کی شادی ہوئی تھی نا تو ماشاءاللہ وہ بہت پیاری ہے، ان کی بڑی بہن جو ہے نا، جیسے وہ پاکستانی ایکٹریس صاحبہ ہے نا ریمبو کی وائف، ویسی ہے وہ، بہت پیاری ہے۔ تو اس کے لائف میں
اتنی پرابلمس کہ ابھی اس کے ہسبینڈ نے اس کو مطلب وہ چھوڑتا نہیں تھا. اس کے ہسبینڈ کے پاس گھر نہیں تھا کیونکہ انہوں نے جھوٹ بول کے شادی کی. کچھ بھی نہیں تھا ان کے پاس. تو نہ وہ کام کرتا تھا. یہ تھا کہ وہ ایجوکیٹڈ تھا. پھر ان کے بابا نے ان کے ہسبینڈ کو یہاں پہ اپنے شہر میں تھا وہ لاہور کا, یہاں پہ اپنے شہر میں انہوں نے ان کو اپنا کام سٹارٹ کر کے دیا, گھر لے کے دیا کہ یہاں پہ رہو تو یہاں پہ تم کام کرو. تو وہ یہاں پہ بھی نہیں رہا اور اپنی بیوی کو, تو 2 بچے ماشاء اللہ اس کے, اپنی بیوی کو اور بچوں کو یہیں پہ چھوڑ کے تو ایک دن چلا گیا. اور جہاں پہ رینٹ پہ رہتے تھے وہاں سے بھی کہیں اور وہ شفٹ ہو گئے ہیں. اب نہ تو ان کا کانٹیکٹ نمبر ہے ان کے پاس, اور میرا خیال ہے کوئی 6-7 سال ہو گئے ہوں گے, یا شاید اس سے بھی زیادہ ٹائم ہو گیا ہوگا کہ وہ ان کے ساتھ ان کا کوئی کانٹیکٹ نہیں ہے. اور انہوں نے پھر ان کی سسٹر نے جو ہے ان سے خلا لے لی اپنے ان ہسبینڈ سے. تو پھر دوسری جگہ پہ شادی کی. جب دوسری جگہ پہ شادی کی تو وہ بھی جو تھا میرڈ تھا, اس کی اولاد جوان تھی. تو جب وہاں پہ شادی کی تو انہوں نے کہا جناب, اس نے جو وہ آدمی تھا اس نے تو پوری طرح سے خیال رکھا. اس نے بولا کہ میں پوری طرح سے خیال رکھوں گا, بہت سارا زیور ڈالا, عمرہ کروایا. لیکن جو اس کی اولاد تھی, جوان تھی بیٹے, انہوں نے بولا کہ اگر آپ نے بابا اس کے ساتھ شادی کی نا یہاں پہ لے کے آئے تو ہم نے اس کو بھی مار دینا اور اس کے بچوں کو بھی مار دینا ہے. تو وہ بیچاری پریشان کہ میں اپنے بچوں کو کیسے, اس عمر میں آ کے, میرے تو بچے سارا کچھ ہے میرے لیے. تو خیر اس نے وہاں سے بھی ختم کروا دیا. تو ابھی وہ اکیلی لائف سپینڈ کر رہی ہے. بچے اس کے چھوٹے, بیٹی میرا خیال کوئی 10-11 سال کی ہوگی اور بیٹا کوئی 5-6-7 سال کا ہوگا, شاید اتنا سا ہی ہوگا. تو ایسا ہوتا ہے کہ اسی لیے تو کہتے ہیں نا کہ اللہ سے حسن نہیں نصیب مانگنا چاہیے, کہ وہ اب اتنی پیاری ہیں کہ ہاتھ لگائے میلی ہوتی ہیں. تو نصیب دیکھیں اس کا کیسا ہے, کہ اللہ تعالیٰ سب بیٹیوں کے نصیب اچھے کریں. تو ڈرنا چاہیے, یہی دعا کرنی چاہیے, کبھی بھی اپنے لیے حسن نہ مانگو. اب جو ہو آپ دنیا میں یہی سمجھو کہ آپ اپنے لیے بیسٹ ہو. کسی کی نظر کو چھوڑیں, آپ کوئی کیسا بھی ہو, لیکن آپ یہ سوچو کہ آپ اپنے لیے بیسٹ ہو, آپ بہت اچھے ہو, بہت خوبصورت ہو. لیکن صرف اللہ سے یہ دعا کرو کہ اللہ نصیب اچھے کرنا کہ آنے والی زندگی میں سکون ہو ہمیں. کیونکہ یہ زندگی نہیں ہے ہماری زندگی تب شروع ہونی ہے جب ہماری شادی ہو جاتی ہے, جب ہم ایک نئے رشتوں میں بن جاتے ہیں, تب ہم پہ بہت ساری ذمہ داریاں پڑ جاتی ہیں ایک عورت پہ. تو وہاں پہ نئے لوگوں میں جانا, اور نیا تو نہیں, کچھ اپنوں میں بھی ہوتی ہیں شادیاں, اپنوں میں جا کے بھی وہی کنڈیشنز ہوتی ہیں. تو کچھ اپنے جو ہوتے ہیں وہ بیگانوں سے بھی زیادہ برے نکلتے ہیں. تو اس لیے ہمیشہ جو ہے نا بیٹی کے لیے اچھے نصیب کی دعا کرنی چاہیے, بلکہ آپ کو خود بھی اپنے لیے ہمیشہ یہی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمارے نصیب اچھے کرنا, کہ شوہر کا ساتھ ہو اور سسرال میں سکون عطا کرنا ہمیں, اولاد کا سکھ عطا کرنا ہمیں. خوبصورتی کچھ بھی نہیں ہے, منہ پہ دانے ہیں. میں بھی پہلے یہ سوچتی ہوتی تھی کہ یا اللہ ساری دنیا اتنی خوبصورت ہے تو میں کیوں نہیں خوبصورت, مجھے بھی خوبصورت ہونا ہے, میں بھی خوبصورت دکھنا چاہتی ہوں. لیکن جب سے میں نے دیکھا ہے ان کو, اور میں بہت زیادہ پریشان کہ کیا کرنا ہے حسن کو, جب حسن ہے آپ کے پاس اور آپ کا نصیب نہیں ہے. تو اللہ سے ہمیشہ نصیب مانگو. آپ کو اللہ نے بہت خوبصورت بنایا ہے, بہت خوبصورت. آپ نے کسی کو اچھا لگنا ہے تو آپ ہر صورت اچھے لگ سکتے ہو, چاہے آپ کے منہ پہ دانے ہیں, چاہے آپ کے دانت ٹیڑھے میڑھے ہیں, چاہے آپ کوئی بھی کچھ بھی ہے, آپ کے فیچرز اچھے نہیں ہیں, آپ کی آنکھیں چھوٹی ہیں, آپ کا ناک موٹا ہے, کچھ بھی ہے نا, آپ کو جس کو آپ نے اچھا لگنا ہوتا ہے نا, اس کو آپ نے لگ ہی جانا ہوتا ہے. تو اس لیے آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ آپ سب لوگ جو ہے نا, سب بہنیں جو ہے جن کی شادیاں بھی ہو گئی ہیں نا, وہ بھی دوسروں کے لیے, دوسروں کی بیٹیوں کے لیے اچھا نصیب مانگا کریں. کیونکہ دعا تو کسی کی بھی قبول ہو سکتی ہے, اور کسی کے لیے دعا کرنے سے آپ کے حق میں مانگی گئی دعائیں بہت جلدی قبول ہو جاتی ہیں. تو ان کے بابا کے لیے بھی دعا کیجیے گا, اور ان کے بابا کو سورہ فاتحہ پڑھ کے بخش دیجیے گا, اور دعا کیجیے گا کہ اللہ پاک ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے, اور ان کو قبر کے عذاب سے بچائے. اور ان کے صدقے اللہ پاک جن کے والدین نہیں ہیں دنیا میں, ان کو بھی جنت کے باغوں میں سے خوبصورت باغ میں جگہ عطا کر. میرے بابا کو بھی اللہ تعالیٰ
جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، میری بہن کو، میری دادی جان کو، میری نانی جان کو، جتنے بھی لوگ امت محمدیہ سے اس دنیا سے جا چکے ہیں، ان سب کو اللہ پاک جنت الفردوس میں داخل فرمائے، ان سب کے تمام کبیرہ صغیرہ گناہوں کو بخش دے، اور توبہ کرتے رہا کریں، کیونکہ زندگی موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ ابھی ان کا سڈن موت ہوئی ہے ان کی، میں ابھی میری چچی گئی ہوئی ہیں، وہ آئیں گی بتائیں گی، تو پھر میں انشاءاللہ آپ سے ضرور ڈسکس کروں گی کہ کیسے ان کی ڈیتھ ہوئی ہے۔ تو چلتی ہوں میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، بولنے میں کوئی غلطی ہو گئی تو اس کے لیے میں معذرت چاہتی ہوں، فی امان اللہ، اللہ حافظ۔